میں بعض اوقات بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ کوئی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد افراد سے کچھ اوپینین سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کے نتیجے میں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. یعنی مجھے یہ کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ فلاں نے یہ کام کیا اس لیے کہ وہ کسی کا منہ بند کر دے. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ میں تو واقعات کو دیکھوں گا اور اس کے بارے میں بس ایک تبصرہ کروں گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. دین کو سیکھنے، قرآن کو سمجھنے کا ایک اہم پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی نیت پر شک نہ کریں. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ظاہر کو دیکھیں اور ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کریں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں سمجھیں، اور اس بارے میں کیئرفل ہوں کہ جن لوگوں کو ہم سنتے ہیں ان کو ہم کرٹیکلی ایگزامن کریں کہ کیا بات ہے کہ جو دین کے اصول کے مطابق ہے اور کیا ہے کہ جو اس کے خلاف ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے دین میں ہر چیز کا اپنا ایک مقام رکھا گیا ہے، ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. لیکن میں نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ تنقید ضرور سننی چاہیے، اس لیے کہ اس تنقید کو سن کر اس سے متاثر ہو کر پھر جب ہم اپنے دین کو سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں یقیناً وہ چیز نظر آئے گی کہ جو تنقید کو فیس کر سکے اور اس تنقید کا جو ایک منفی اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے اس کو اوور کم کر سکے. سو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ تنقید الحمدللہ ہمارے دین پر نہیں صادق آتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے دین کے نام لینے والے بہت سے لوگ ہیں کہ جو دین کے بعض پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں.